اپنے محبوب کا 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی ہمیں میسر فرمایا ہے۔ تو اس جشن عید میلاد النبی میں ہمیں پکے اور سچے عاشق رسول بن جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے اور اپنے محبوب کا سچا عاشق اور اپنے دلوں میں سچا عشق رسول پیدا فرمانے کی کوشش فرمائیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی جب لوگوں کے درمیان بنائی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم کا نزول فرماتا ہے۔ جب جب محبوب کا تذکرہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور یہ وہ گھڑی ہوا کرتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی بندہ دعائیں کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آپ کے سامنے چھیڑا جا رہا ہے، تو انتہائی عقیدت کے ساتھ سنیں کہ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان مبارکہ کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کیسا بنایا کہ محبت سے سنیں اور کوشش کریں کہ سبحان اللہ الحمدللہ سے اپنے قلوب کو ضرور صاف کر لیا کریں۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تحقیق کے اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تمہارے درمیان ایک نور آیا ہے، وہ کتاب مبین، اور ایک روشن کتاب آئی ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ صاف لفظوں میں ارشاد فرمانا چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کا ارسال فرمایا ہے، دو چیزوں کو بھیجا ہے۔ پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہارے درمیان ایک نور کو بھیجا ہے۔ دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کتاب مبین کو ہم نے تمہارے درمیان بھیجا ہے۔ ہم مفسرین کی بارگاہ میں چلتے ہیں کہ آخر اس نور سے مراد کیا ہے، اس نور سے مراد کس کی ذات مراد ہے، تو ہم بارگاہ میں چلتے ہیں اس مفسر کے جس کے زمانہ علامہ سید محمود آلوسی بغدادی کہتا ہے، حضور سے پوچھا گیا اے آپ بتائیں کہ اس نور سے مراد کس کی ذات ہے؟ حضرت علامہ سید محمود آلوسی علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، ہوا نور الانوار وہو النبی المختار، فرماتے ہیں کہ اس نور سے مراد تمام نورے کے نور نبی مختار کی ذات ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور ہیں، اور اس بات کی حقیقت اور اس کی تشریح خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آقا، اول من شئین خلق اللہ تعالی، اے اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا ہے؟ یعنی یہ جب زمین و آسمان نہیں تھے، جب یہ جمادات و نباتات نہیں تھے، جب یہ شجر و حجرات نہیں تھے، جب یہ چاند و سورج نہیں تھے، جب عالم عرشیاں نہیں تھی، جب عالم فرشیاں نہیں تھی، جب عالم تاغوت نہیں تھا، جب عالم ہاہوت نہیں تھا، جب عالم ناسوت نہیں تھا، اے اللہ کے رسول، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و زمان سے پہلے، مکین و مکان سے پہلے، چنین و چنا سے پہلے، اے اللہ کے رسول کس چیز کو پیدا فرمایا کہ یہ روایت کوئی عام روایت نہیں ہے، بلکہ امام بخاری کے بھی جو استاذ ہیں، امام مسلم کے بھی جو استاذ ہیں، حضرت علامہ امام عبد الرزاق نقل فرماتے ہیں کہ جب حضرت جابر نے پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز کو سب سے پہلے پیدا فرمایا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا جابر نبیو کا نور، اے جابر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا ہے، سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خود ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے سب سے پہلے نور محمدی کو پیدا کیا گیا، اور خود حضور فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ تو اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو اللہ
تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کہ اللہ کے پاس سے ایک نور آیا، وہ نور کوئی اور نہیں بلکہ نور محمدی ہے، آمنہ کے لال کی ذات ہے، رسول پاک کی ذات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نور کہا گیا، بلکہ ہمارے امام تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول بھی نور ہے اور آپ کی اہل بیت بھی نور ہے، آپ کے پنجتن پاک بھی نور ہے، آپ کی اولاد بھی نور ہے، تو پھر میں کیوں نہ کہوں اللہ کے رسول نور ہے، حضرت علی نور ہے، حضرت فاطمہ نور ہے، حضرت امام حسن نور ہے، حضرت امام حسین نور ہے، امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام محمد تقی، امام علی نقی، امام حسن عسکری، یہ جتنے ائمہ اہل بیت ہے یہ نور ہے۔ یہ بات میں نہیں کہتا بلکہ امام کہتے ہیں، بلکہ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں معدوم نہ تھا وہ سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاہتی ذات حسنین، تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین، تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین، ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن سبتین، ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا اور صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، خط تو عام میں ہے یہ دو برقع نور کا اور صاف شکل پاک ہے دونوں کے ملنے سے آیا، خط تو عام میں ہے یہ دو برقع نور کا۔ اور آگے امام فرماتے ہیں نور بنت نور زوجے نور ام نور 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 بنت نور زوجے نور ام نور 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 مطلق کی کنیز اللہ لہنا نور کا۔ اور امام حالت تخیل میں اس نتیجے پر پہنچے یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک نور آ گیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان مبارکہ کیا ہے، یہ عام بندہ سمجھ نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے محبوب کو بھیجا ہے 70,000 نوری پردے میں ڈال کر اپنے محبوب کو بھیجا ہے۔ یہ جو آج صحابہ کرام کے سامنے رسول پاک تشریف فرما ہے 70,000 نوری پردے اللہ تبارک اللہ کے رسول پر پڑے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں مولا میں اپنی اصلی صورت تیرے محبوب کو دکھانا چاہتا ہوں۔ کون؟ حضرت جبریل علیہ السلام۔ حضرت جبریل اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا میری جو اصلی صورت ہے میں وہ اس اصلی صورت کو تیرے محبوب کو یعنی محمد عربی کو دکھانا چاہتا ہوں۔ حضرت جبریل کی اصلی صورت ہے کیا؟ ایک پر اگر روئے زمین پر مارے تو اس کی جلالت سے اس کی گرمی سے پوری دنیا کے روئے زمین کے انسان مر جائیں گے، یہ کیفیت ہے حضرت جبریل کی۔ فرمایا کہ میں اپنی اصلی صورت تیرے محبوب کو دکھانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی، ٹھیک ہے جا سکتا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام سدرہ سے نکلے ہیں اپنی اصلی صورت دکھانے کے لیے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مدینہ پاک میں مکہ المکرمہ میں کعبے سے ٹیک لگائے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا محبوب جبریل اپنی تمام پردے ہٹا کر آ رہا ہے اپنی اصلی صورت دکھانے کے لیے، تیرے پاس آ رہا ہے اور تو ایک پردے کو ہٹا دے، یعنی تیرے اوپر میں نے جو 70,000 نوری پردے ڈالے ہیں اے محبوب تو صرف ایک پردے کو ہٹا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ایک پردے کو ہٹایا۔ حضرت جبریل تمام پردے سے برہنہ ہو کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آ رہے ہیں اور اللہ کے رسول نے اپنے ایک نوری پردے کو ہٹا دیا۔ حضرت جبریل آئے اور جبل ابو قبیس پر ٹھہر گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اے جبریل آگے کیوں نہیں جاتا؟ حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں اے مولا مجھے معاف فرما دے، میں آگے جانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ آخر بات کیا گئے؟ حضرت جبریل کہتے ہیں اے باری تعالی جو تجلیاں مجھے مقام سدرہ سے آگے جانے نہیں دیتی، آج وہی تجلیاں مجھے حرم کعبہ میں داخل ہونے نہیں دیتی۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نوری بشر ہیں، اسی لیے تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، ابو بکر میری حقیقت کو سوائے میرے رب کے کوئی نہیں جانتا۔
کوئی نہیں جانتا میری حقیقت کیا ہے، میرا مقام کیا ہے، سوائے میرے رب کے کوئی نہیں جانتا۔ اسی لیے تو شیخ سعدی نے ارشاد فرمایا تھا لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان مبارکہ ہے جو لوگ پردے کے پیچھے سے دیکھ رہے ہیں۔ 70,000 نوری پردے رسول پاک پر پڑے ہیں تو حضرت حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ارے 70,000 پردے کے پیچھے سے رسول کے حسن کا عالم یہ ہے کہ حضرت حسان کہتے ہیں کہ آج تک کسی ماں کی کوکھ نے ایسا بچہ پیدا نہیں کیا جو محمد عربی سے حسین ہو۔ یہ وہ حسن والا ہے کہ حسن یوسف بھی کہ جس کے سامنے کاسائے گدائی لے کر کھڑا ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جو لوگ قریب سے دیکھتے ہیں تو یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ حضور سے جیسا حسین آج تک کسی نے جنا نہیں۔ اور جب 1400 سال کے بعد بریلی کے امام نے رسول پاک کا مجسمہ دیکھا تھا تو فرمایا تھا سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول۔ کیا فرماتے امام؟ سر تاب قدم ہے، یعنی پورے سر سے لے کر قدم تک۔ فرماتے ہیں امام اہل سنت جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مجسمہ دیکھا تو فرمایا تھا سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول۔ سر تاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زکن پھول، بدن پھول۔ اور واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول۔ اور تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تنکا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا۔ تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول۔ دندان لبو زلف رخ شے کی فدائی ہے در عدن لال یمن مشک ختن پھول۔ اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جتنی شان اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیان ہو رہی ہے یہ پردے کے پیچھے سے بیان ہو رہی ہے، یعنی دیکھنے والا جو دیکھ رہا ہے وہ پردے کے پیچھے سے دیکھ رہا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور ہے۔ کیسے نور ہے؟ جب یہی نور محمدی حضرت آدم میں چمکا، جب یہی نور محمدی حضرت آدم سے حضرت شیش میں آیا، حضرت شیش سے حضرت زکریا میں، حضرت زکریا سے حضرت یحییٰ میں، حضرت یحییٰ سے حضرت سلیمان میں، حضرت ابراہیم میں، حضرت اسماعیل میں، حضرت موسیٰ میں، حضرت عیسیٰ میں، جناب عبداللہ میں، حضرت آمنہ میں، یہاں تک کہ جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ نور محمدی 12 ربیع الاول کے روز جب یہ چمکا تو حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے، غور سے سنیں، ہم اور آپ پیدا ہوتے ہیں تو سملر پیدا ہوتے ہیں، ایک جیسے، خون میں لتھڑے ہوئے، نجاست کے ساتھ، غلاظت کے ساتھ، بلکتے ہوئے، اپنے ماؤں کو بوجھ دیتے ہوئے۔ ارے یہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ یہ بوجھ دینے نے اپنی ماں کے لیے بوجھ بننے نہیں بلکہ بوجھ والوں کا بوجھ اٹھانے کے لیے آئے تھے۔ ارے یہ زحمت بن کر نہیں آئے تھے، یہ محمد عربی تو رحمت بن کر آئے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت آمنہ بیان فرماتی ہے کہ آج تک مجھے کبھی درد کا احساس نہیں ہوا، ایام حمل میں کبھی آج تک درد کا احساس تک نہیں ہوا۔ آگے بیان فرماتی ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے تو ایک ایسا نور چمکا، غور کریں آیت مبارکہ میں بھی نور، ہر جگہ نور محمدی کا تذکرہ۔ اور پھر حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب 12 ربیع الاول کے روز آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ایک ایسا نور چمکا، اتنا نور چمکا، ایسی روشنی پھوٹی کہ میں نے مشرق و مغرب کو ملاحظہ کیا ہے، اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ بیان فرماتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسی روشنی پھیلی کہ ایران کی چراگاہوں میں جو اونٹ چر رہے تھے اور ان اونٹوں کی گردنوں میں جو قلادے پڑے تھے میں نے سب کو دیکھ لیا تھا۔ ایک یہودی عورت نے حضرت آمنہ سے پوچھا تھا یہ تو بتائیں مکے میں تیل کی قلت ہے، تیل بہت کم پایا جاتا ہے، لیکن کیا بات ہے اے آمنہ خاتون، تیرے یہاں ہر دن اور ہر رات اجال ہی اجال رہتے ہیں، جب
جبکہ تیل کی قلت ہے، تیل پایا نہیں جاتا ہے، چراغ کہاں سے روشن ہوتا ہے؟ یہودی عورت سوال کر رہی ہے کس سے؟ نبی کی ماں حضرت آمنہ سے۔ حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا کہ یہودی عورت، جب سے میرے بیٹے محمد عربی کی ولادت ہوئی ہے آج تک کبھی میں نے اپنے گھر میں چراغ روشنی نہیں کیا۔ یہ میرے بیٹے محمد عربی کی نور کی بدتر ہے کہ میرے گھر میں اجالا ہی اجالا رہتا ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے رسول کو گود میں لے کر سردار قریش عبد المطلب گود میں لے کر طواف کعبہ کے لیے حضرت عبد المطلب آ رہے ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گود میں لے کر سردار قریش عبد المطلب آ رہے ہیں، اور جیسے جیسے کعبے کی طرف جا رہے ہیں تو مورخین نے لکھا ہے بلکہ سردار قریش ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ سردار قریش کعبے کی طرف جا رہے ہیں، بلکہ لگ ایسا رہا تھا کہ کعبہ سردار قریش عبد المطلب کی طرف جھکا جا رہا ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جس کے طواف کرنے گویا کہ جس کے میلے محراب کعبہ جھکی ہے، یہ شان مصطفیٰ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے سردار قریش مکے کے لوگ آ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں، اور سب کے لبوں پر یہی ہے کہ آج تک ہم نے اتنا حسین و جمیل بچہ نہیں دیکھا ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی کہ اللہ کے رسول جب پیدا ہوئے تو پورے مکے میں یہ خصوصیت مصطفیٰ ہے کہ پورے مکے میں جتنے بیمار تھے سب کی بیماری سے شفا یاب ہو گئے تھے۔ یہ دل کی بات ہوتی ہے، یہ عقیدت کی بات ہوتی ہے۔ آج بھی یہ ذکر مصطفیٰ ہے، آج بھی اگر کوئی دل سے ارادہ کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دلی مراد کو یہ ذکر مصطفیٰ کے صدقے قبول فرما لیتا ہے۔ فرماتے ہیں مورخین کہ اللہ کے رسول کی ولادت ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے صدقے جتنے بیمار تھے سب شفا یاب ہو گئے۔ آگے فرماتے ہیں اگر کوئی بکری کے تھن میں دودھ نہیں تھا، وہ لاغر تھی تو وہ جوان ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ درختوں میں بن موسم پھل نظر آئے، جو درخت کٹ گئے تھے سوکھ گئے تھے وہ ہرے بھرے آ گئے، ہر طرف اجالا ہی اجالا کے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کی برکت تھی۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان مبارکہ کیا تھی۔ مکے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رہتے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے آتی ہیں اور لے جا کر اپنی آبادی قبیلہ بنو سعد میں لے کر جاتی ہیں۔ قبیلہ بنو سعد یہ مکے سے اگر کوئی حجاج یا معتمر گیا ہوگا تو یہ مکے سے کافی دوری پر یہ آبادی پڑتی ہے، قبیلہ بنو سعد۔ یہاں کے لوگ بہت زیادہ غربت کے مارے تھے، یہاں لوگ بہت زیادہ افلاس کے مارے تھے، یعنی یہاں بہت زیادہ لوگ غریب رہا کرتے تھے، یہاں کی آبادیوں میں وبا پھیلی ہوئی تھی، بلائیں بہت زیادہ ہوتی تھی۔ اسی قبیلہ بنو سعد کی آبادی کی رہنے والی میری نبی کی رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، بیان فرماتی ہے کہ آتے وقت میری سواری جس سواری سے میں آئی تھی اتنی لاغر سواری تھی کہ 7 مرتبہ یہ سواری کمزوری کی بنیاد پر بیٹھ گئی تھی، لیکن جب میں محمد عربی کو اپنے ساتھ لیا ہے اور اسی سواری پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کیا ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ بیان فرماتی ہے یہ میرے نبی کی برکت تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جیسے ہی اس لاغر سواری پر بٹھایا گیا تو اس سواری میں اتنی طاقت آ گئی کہ تمام سواریوں کو پیچھے کر دیا۔ سہیلیوں نے کہا اے حلیمہ سعدیہ کیا تم نے واپسی میں اپنی سواری کو بدل کیا ہے؟ اس لیے کہ آتے وقت تو سب سے پیچھے آ گئی تھی اور 7 مرتبہ یہ تیری سواری بیٹھ گئی تھی، اب جاتے وقت تو سب سے پہلے کیسے نکل گئی؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم میں نے اپنی سواری کو نہیں بدلا ہے، البتہ ضرور سوار بدل گیا ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی کہ تمام سواریوں کو پیچھے کر دیا، اور جیسے ہی قبیلہ بنو سعد میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے ہر طرف بارش ہو جاتی ہے، ہر طرف بارشوں کا نزول ہوتا ہے۔ وہ آبادی جہاں وبائیں پھیلی تھی، جہاں ہر طرف مصیبتوں کا سامنا لوگ کر رہے تھے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی کہ شیر اور بکری ایک ساتھ جنگل میں چرا کرتے تھے اور ایک ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے۔
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر میں داخل ہوتی ہیں۔ لوگ زیارت کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس آتے ہیں۔ مورخین نے یہاں تک لکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے بچپن میں جن جن بچوں پر اپنا دست نبوت رکھا تھا، جن جن بچوں کو اپنا دست مبارک لگایا تھا، مورخین نے لکھا ہے کہ جب اللہ کے رسول نے نبوت کا اعلان فرمایا تھا، تمام بچے جس کے اوپر دست نبوت پڑا تھا سارے مشرف اسلام ہو گئے تھے، سارے مسلمان ہو گئے تھے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی بیمار ہوتا تو وہ اپنی بیماری سے اس کو شفا یابی مل جایا کرتی، اگر کسی کو نظر بد لگ جاتی تو وہ نظر بد سے محفوظ ہو جایا کرتا۔ یہاں تک کہ ایک ایسا وقت آیا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر لائن لگنے لگی، بھیڑ لگنے لگی کہ لوگ آتے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دست مبارک حلیمہ سٹا دو، دست مبارک اس بچے کا ہمارے بچے پر رکھ دو تو شفا یابی مل جائے گی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اتنی بھیڑ ہوتی کہ اتنے لوگوں کو ایک ساتھ دست مبارک رکھنا مشکل بات تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے آگے ایک حوض کھدوا دیا، ایک حوض کھدا کر اس میں پانی ڈلوایا، پانی سے بھر دیا اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قدم مبارک اس حوض میں ایک مرتبہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے ڈال دیا اور پورے قبیلہ بنو سعد میں یہ اعلان کر دیا کہ جس جس کو محمد عربی کے پاؤں کا دھون چاہیے تو وہ اسی پانی سے لے لیا کرے، جن جن بچوں کو پلایا جاتا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا عطا فرماتا ہے۔ امام نے اس نقشے کو کھینچا ہے اور فرمایا کہ جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، صرف پانی نہیں فرمایا، امام کہتے ہیں جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ یہ رسول پاک ساؤنڈ تیز کر دیجیے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، اسی طرح حوصلہ افزائی کرتے رہیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علی صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیضیاب ہر انسان ہو رہا تھا، چاہے وہ چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے گورا ہو، چاہے کالا ہو، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیض کمال سے ہر انسان اپنے آپ کو فیضیاب کر رہا تھا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرورش 2 سال کی ہے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ 4 سال تک کی ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب عمر مبارک 6 سال کی ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات ہو جاتی ہے۔ مقام ابوا پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما کے میرے نبی کی ماں حضرت آمنہ خاتون تشریف فرما کے پتھر کے سیرانہ بنا کر حضرت آمنہ لیٹی ہیں، اور بغل میں حضرت ام ایمن بھی تشریف فرما کے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی حاضر ہیں۔ اللہ کے رسول کی شان میں حضرت آمنہ خاتون نعت کے اشعار کہہ رہی ہیں۔ حضرت آمنہ کے وفات کے آخری لمحات ہیں، آخری وقت ہے۔ حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے کہ میرا بیٹا وہ ہے کہ جس کے ڈنکے مشرق و مغرب میں گونجیں گے۔ یہ نعت کے اشعار آخری وقت میں حضرت آمنہ خاتون بیان فرما رہی ہے، اور ارشاد فرمایا میں نے ایسے بچے کو جنم دیا ہے کہ جس کے ڈنکے مشرق و مغرب میں گونجیں گے، اور میری پہچان میرے شہزادے سے کی جائے گی۔ ایک لمبے اشعار کو حضرت آمنہ بیان فرماتی ہے، اور یہی کہتے کہتے نبی کی ماں حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا نے آنکھیں بند کر لی۔ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما کے جب حضرت آمنہ خاتون نے آنکھیں بند کر لی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے امی اور آگے بولو نا، امی اور آگے بولو نا۔ رسول کی شان میں حضرت آمنہ قصیدے پڑھ رہی تھی۔ اللہ کے رسول کے قصیدے پڑھتے پڑھتے جب حضرت آمنہ چپ ہو گئی، خاموش ہو گئی، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں امی اور آگے بولو نا۔ حضرت ام ایمن نے منع کر دیا، بیٹے
جو موت کی آغوش میں آ کر خاموش ہو جایا کرتے ہیں تو پھر وہ دوبارہ نہیں بولا کرتے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس بات پر جب حضرت ام ایمن نے منع کر دیا کہ جو موت کی آغوش میں آ کر چپ ہو جایا کرتے ہیں وہ پھر دوبارہ نہیں بولا کرتے، علماء یہاں فرماتے ہیں کہ اگر ام ایمن منع نہ کرتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری مرتبہ کہہ دیتے امی اور آگے بولو نا، تو میرے نبی کی ماں حضرت آمنہ ضرور بولتی، لیکن یہ قدرت کو منظور نہ تھا کہ یہ داستان امت کے سامنے دہرائی جائے گی۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کے والدین زندہ ہیں، کہ جن کی ماں اور باپ زندہ ہیں۔ یہی واقعہ ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کر اللہ کے رسول رو رہے تھے، زاروں قطار آنکھوں سے اشکوں کی برسات نکل رہی تھی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں، آنکھوں سے اشکوں کی برسات کیوں ہو رہی ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی ماں حضرت آمنہ کی یاد آ گئی ہے، مجھے میری ماں حضرت آمنہ کی یاد آ گئی ہے۔ کون سی ماں؟ حضرت آمنہ خاتون کو یاد کر کے اللہ کے رسول رو رہے ہیں۔ تبھی اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا او صحابہ، اگر میری ماں آمنہ زندہ ہوتی اور میں تم لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں مجھے اپنا بیٹا کہہ کر پکارتی کہ اے محمد ادھر آ، آپ ذرا اندازہ کریں قرآن جسے یاسین کہتا ہے، قرآن جسے طٰہٰ کہتا ہے، قرآن جسے یا ایھا المدثر کہتا ہے، قرآن جسے والضحیٰ کہتا ہے، اور 3000 نام جس رب نے اپنے محبوب کے رکھے ہیں، لیکن نبی فرماتے ہیں کہ اگر میری ماں مجھے اپنا بیٹا کہہ کر پکارتی، صحابہ کرام حیرت مجسمہ بن کر مسجد نبوی کے صحن میں تشریف فرما گئے۔ یا رسول اللہ آپ کیا کرتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں تم لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، میں مصلی امامت پر ہوتا اور میری ماں مجھے پیچھے سے پکارتی اے محمد ادھر آ، تو میں عشاء کی نماز ترک کر دیتا اور لبیک یا امی کہتے ہوئے میں اپنی امی کے پاس چلا جاتا۔ آج ہمیں اس ماں کا احساس نہیں ہے، آج ہمیں اس ماں کا خیال نہیں ہے، لیکن یاد رکھو جب یہی ماں ہم سے رخصت ہو جائے گی اور قبر کے اندر دفن ہو جائے گی، اس وقت تم تلاش کرو گے نہ یہ چہرہ تمہیں منبر پر ملے گا، نہ محراب پر ملے گا، نہ کسی کعبے کے سائے ملے گا۔ عرفات کے نظارے تو ہوں گے لیکن ماں باپ کا چہرہ نہ ہوگا، مینا کی بہاریں تو ہوں گی لیکن ماں باپ کا چہرہ نہ ہوگا، عرفات کے نظارے اور افق پر سورج تو ہوگا لیکن ماں کا چہرہ نہ ہوگا، سب ہوں گے لیکن ماں باپ کا چہرہ نہ ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں رضا ربی فی رضا الوالدین وسخطہ فی سخطی ماں، اگر چاہتے ہو کہ اللہ راضی ہو جائے تو اپنے والدین کو راضی کر لو، ماں باپ کو راضی کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ وسخطہ فی سخطہ ماں، اگر ماں باپ ناراض ہو گئے، ماں باپ ناراض ہو گئے تو فرمایا سخطہ فی سخطہ ماں، سمجھ لو اللہ بھی ناراض ہو جائے گا تم سے۔ یہ والدین اتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ خیر میرا عنوان وہ نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں 6 سال کی عمر مبارک میں حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب عبد المطلب کی میت میں آتے ہیں اپنے دادا جان کے۔ 2 سال تک جناب عبد المطلب کی خدمت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہے اور مکے کے لوگ اللہ کے رسول سے فیضیاب ہوتے رہے، صرف اعلان نبوت کے بعد نہیں۔ ایسا نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 40 سال کی عمر مبارک میں نبوت کا اعلان فرمایا اس کے بعد لوگ اللہ کے رسول سے فائدہ اٹھایا، نہیں، بچپن ہی سے اللہ کے رسول لوگ فائدہ اٹھاتے تھے۔ اور کس طرح جب سردار قریش جناب عبد المطلب کی وفات ہو گئی، 8 سال کی عمر مبارک جب اللہ کے رسول کی تھی، تو جناب عبد المطلب کے بعد اللہ کے رسول جناب ابو طالب کی میت میں آئے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے رسول کی عمر مبارک 10 سال کی تھی۔ 10 سال کا بچہ ہوتا کتنا بڑا ہے، 10 سال کی عمر مبارک ہے۔ مکے میں اس وقت بہت زیادہ قحط پڑ گیا تھا، قحط شالی کے لوگ شکار تھے اور اتنا پانی کم پڑ گیا، اتنی قلت ہو گئی کہ جانور پیاس کی شدت سے مرنے لگے جانور، اور تو اور یہاں تک کہ اب انسانوں کی باری تھی۔ لوگ مکے کے لوگ جناب ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ ابراہیم کی اولاد ہیں، آپ کعبے کی چادر پکڑ کر کیوں نہیں دعا کرتے؟ اللہ تبارک و تعالی آسمانوں سے بارش کا نزول فرمائے گا، اگر اب بارش نہیں ہوگی تو لوگ تو مرنے لگیں گے، جانور ابھی مر رہے ہیں، اب انسانوں کی بھی باری ہے۔ جناب ابو طالب کعبے کے صحن میں آتے ہیں اور اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 10 سال کی ہے۔ اللہ کے رسول کا بھی ہاتھ پکڑا ہے اور کعبے کی دیوار کے پاس آئے۔ جناب ابو طالب دعا کر رہے ہیں کہ مولا آسمان سے بارش کا نزول ہو جائے، لیکن ابھی تک آسمان ٹھہرا ہوا ہے۔ میرے آقا
آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 10 سال عمر مبارک ہے، میرے آقا نے کعبے کی چادر کو پکڑا ہے اور اپنا ہاتھ اور اپنی انگلیوں کو آسمان کی طرف اشارہ کر کے اللہ کے رسول نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں۔ اس کے بارے میں شاعر کہتا ہے تیری دعا نہ اثر سے کبھی ملول ہوئی ہے، ادھر زبان سے نکلی ہے ادھر قبول ہوئی ہے۔ 10 سال کی عمر مبارک ہے، رسول پاک کی انگلی مبارک آسمان کی طرف اٹھی ہے کہ اللہ آسمان سے بارش کا نزول فرمائے کہ اچانک ابر رحمت چھایا کہ اور آسمانوں سے اتنی بارش ہوئی ہے، اتنی بارش ہوئی ہے کہ پورا مکہ پانی سے سیراب ہو جاتا کہ امام نے اس نقشے کو کھینچا کہ اور یوں ارشاد فرمایا انگلیاں پائی ہیں وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری، جوش میں آتی ہے جب غمخاری تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں، تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ تشریف فرما ہے اور لوگ آپ سے برکت حاصل کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے میں رہے اور آپ کی عمر مبارک بڑھتی گئی اور بڑھتے بڑھتے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 24 سال کی ہوتی ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یہ مکے کی عظیم ایسی خاتون مالدار ہیں کہ آدھا مکہ حضرت خدیجہ کی دولت پر بزنس کیا کرتا، یعنی ایسی مالدار۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ چاہتی تھی کہ کوئی ایسا امین و صادق انسان ملے کہ جو میرا مال لے کر شام کی طرف جائے اور تجارت کے عوض مال لے کر واپس آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر حضرت خدیجہ الکبریٰ کی پڑی ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا تجارت کا ساز و سامان عطا فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضرت خدیجہ کے دل میں محبت کا اظہار ہوتا ہے، محبت پیدا ہوتی ہے۔ ساتھ میں حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو بھی لگا دیا کہ اے میسرہ جا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے شب و روز کو دیکھتے رہنا، ان کے اخلاق و کردار کو دیکھنے رہنا، یہ کیسے بیٹھتے ہیں، یہ اٹھتے کہتے ہیں، یہ کیسے جاگتے ہیں، یہ سوتے کہتے ہیں، شب و روز کو ملاحظہ کرنا۔ حضرت میسرہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے، عجیب عجیب منظر دیکھا، عجیب عجیب نظارے دیکھے، عجیب عجیب مشاہدات دیکھے، ایسے ایسے معجزات دیکھے کہ جب ایک عیسائی پادری کے پاس پہنچے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے، وہ عیسائی آیا، میسرہ سے پوچھا میسرہ بتائیں یہ کون ہے؟ فرمایا یہ محمد عربی مکے کے رہنے والے ہیں، خاندان قریش سے ان کا تعلق ہے۔ وہ پاسری کہتا ہے، وہ عیسائی کہتا ہے رب کعبہ کی قسم آج تک اس درخت کے نیچے انبیاء کے سوا کوئی نہیں بیٹھا ہے، اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھتا، یہ یقیناً خاتم النبیین ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے سچے رسول ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت میسرہ سنتا رہا اور شب و روز اللہ کے رسول پر نظر رکھتا رہا۔ جب کئی مہینے کے بعد جب اللہ کے رسول کے ساتھ جب یہ میسرہ واپس آیا اور اللہ کے رسول کے ساتھ جب مکے میں داخل آیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ دیر دور سے اللہ کے رسول کو آتا ہوا دیکھ رہی ہیں اور دل میں محبت کا اظہار اور زیادہ ہونے لگتا ہے، محبت میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ جیسے ہی میسرہ پہنچے، اے میسرہ بتا محمد عربی کا اخلاق و کردار کیا ہے، ان کے شب و روز کو بتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت خدیجہ الکبریٰ بےتابی سے پوچھ رہی ہے۔ میسرہ نے جواب دیا آج تک کبھی میرے سامنے انہوں نے جھوٹ نہیں بولا ہے، کبھی جھوٹی قسم نہیں کھائی ہے۔ حضرت خدیجہ نے کہا محمد عربی کے عیب کا تذکرہ فرمایا ان کے بدن پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی، ان کے پسینے مبارک سے خوشبو آتی ہے۔ ارشاد فرمایا میسرہ ان کے عیب کا تذکرہ کر کہ ان کے اندر خامی کیا ہے۔ فرمایا کبھی کسی درخت میں نیچے جاتے تو سایہ دوسری طرف آتا، لیکن سایہ محمد عربی کو کرنے لگتا، اور جیسے جیسے چلتے پتھر آپ کو سلام کرتا، پیڑ جھک جایا کرتے، کنکر کلمہ پڑھتے۔ اے میسرہ ان کے اندر خامی کیا ہے، جواب دے۔ میسرہ نے کہا مالکہ اگر تو میرے ایک ہاتھ میں سورج کو دے، دوسرے ہاتھ میں چاند کو دے دے تو تب بھی یہ میسرہ کہے گا رب کعبہ کی قسم اللہ نے محمد عربی کو بے عیب بنایا ہے، عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے عیب سے پاک پیدا فرمایا کہ یہ ہمارے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، تو پھر میں کیوں نہ کہوں سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی۔ سارے پڑھے سب سے اولا وہ اعلیٰ، سب سے بالا وہ اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہا، کون
دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، کرنی بدلو رسولوں کی ہوتی رہی، شان بدلی کا نکلا ہمارا نبی، انبیاء سے کرو عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی، اور جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں کا آقا ہمارا نبی، اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچا جناب ابو طالب سے مشورہ کیا ہے۔ ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوتا ہے۔ یہ مکے کی ایسی عظیم خاتون ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ اتنی دولت مند کہ آدھا مکہ حضرت خدیجہ کے مال سے بزنس کیا کرتا، لیکن جب اللہ کے رسول کے ساتھ نکاح ہوتا ہے اور راہ خدا میں قربان کرنے کا ایسا جذبہ حضرت خدیجہ کے اندر پیدا ہوا کہ ساری دولت حضرت خدیجہ نے راہ خدا میں قربان کر دیا تھا۔ پوری دولت حضرت خدیجہ نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں قربان کر دیا، اور اتنا ساتھ دیتی رہی، اتنا ساتھ کہ ہر لمحہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنے شوہر کا جتنا ساتھ دیا ہے، آج تک کوئی دنیا کی بیوی آج تک اپنے شوہر کا اتنا ساتھ نہیں دے سکتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا پر کئی دنوں کا ساز و سامان لے کر جایا کرتے تھے، اور اگر کوئی حجاج کوئی معتمر ہوگا اس نے دیکھا ہوگا کہ غار حرا پر چڑھنے کے لیے کم و بیش پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ لگتا ہے، اور کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ غار حرا پر چڑھ نہیں پاتے، اور آج تو سیڑھیاں بھی بنا دی گئی ہیں، سیڑھیوں سے 1 گھنٹہ لگتا ہے، پونا گھنٹہ لگتا ہے، اور اکثر نہیں چڑھ پاتے۔ پہلے تو نہ سیڑھیاں تھی نہ کچھ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساز و سامان لے کر جایا کرتے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کیا بات ہے، اللہ کے رسول غار حرا پر ہی کیوں جایا کرتے تھے؟ مکے میں اور بھی پہاڑی تھی جہاں سے عبادات ہو سکتی تھی۔ غار حرا کو منتخب کرنے کا مطلب کیا تھا کہ غار حرا ہی کو اللہ کے رسول نے انتخاب فرمائی، اس کی وجہ کیا تھی؟ علماء فرماتے ہیں کہ غار حرا کو اللہ کے رسول نے اس لیے انتخاب فرمایا کہ جب غار حرا میں اللہ کے رسول جاتے تھے تو جیسے ہی غار حرا میں جاتے تو کعبہ شریف بالکل سامنے ہوتا تھا، بالکل سیدھ میں۔ اگر آج بھی کوئی غار حرا پر چڑھ کر اندر گیا ہوگا جہاں اللہ کے رسول کا قیام ہوتا ہے، جب وہاں بیٹھیں گے تو کعبہ مکہ المکرمہ کعبہ معظمہ بالکل سامنے نظر آتا ہے، بہت دور سے چھوٹا نظر آتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول نے انتخاب فرمایا تھا کہ کعبہ بالکل سیدھا نظر آتا ہے۔ تو اس وقت جہاں سیڑھیاں بھی نہیں بناتی، ایسا ساتھ دیا حضرت خدیجہ نے کہ دن میں صبح اور کئی مرتبہ 2 مرتبہ غار حرا پر حضرت خدیجہ الکبریٰ اکیلی چڑھا کرتی تھی۔ وہ عورتیں جو 10 ڈنڈا 20 ڈنڈا سیڑھی چڑھ کر تھک جایا کرتی، لیکن ایسا ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اللہ کے رسول کا دیا کہ پیدل مکے سے پیدل غار حرا جایا کرتی تھی، اور غار حرا کے پہاڑ کو حضرت خدیجہ الکبریٰ چڑھ کر اللہ کے رسول کو کھانا پانی پیش کرتی اور پھر واپس آ جایا کرتی۔ ہر لمحہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول کا ساتھ دیا ہے، یہاں تک کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادات میں مصروف تھے اور قرآن کریم کی آیت مبارکہ لے کر حضرت جبریل حاضر ہو گئے اور ارشاد فرمائے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اے محبوب آپ پڑھیں اپنے رب کے نام سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے۔ اللہ کے رسول نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ غار حرا سے نیچے اتر گئے، اور نیچے اتر کر آپ اپنے حجرہ مبارکہ کی طرف آتے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان یہ ہے کہ جب تک اللہ کے رسول کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ سے ہوا تھا، پوری زندگی خدیجہ الکبریٰ کی وفات سے پہلے تک اللہ کے رسول نے کبھی کسی سے نکاح نہیں کیا تھا۔ اتنا چاہتے تھے حضرت خدیجہ الکبریٰ کو، اور حضرت خدیجہ بھی اتنا اللہ کے رسول کو ٹوٹ کر چاہیا کرتی تھی۔ تمام امہات المؤمنین اللہ کے رسول کو ٹوٹ کر چاہتی تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اللہ کے رسول آئے، فرمایا زملونی زملونی وصبوا علی ماء باردہ، اے خدیجہ مجھے کمل اڑا دو، مجھے عجیب گھبراہٹ ہو رہی ہے، مجھے اپنی جان کا ڈر محسوس ہو رہا ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ مکے کی عظیم خاتون، ایسا اللہ کے رسول کو دلاسا دیا ہے کہ آج تک امام بخاری نے حضرت خدیجہ کے ان الفاظ کو اپنی کتاب میں نقل فرمایا کہ حضرت خدیجہ نے کہا تھا کلا واللہ ما
یخزیک اللہ ابدا انک وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اے اللہ کے رسول، آپ کیوں ڈر اپنے اندر محسوس کرتے ہیں؟ آپ تو یتیموں کا سہارا بنتے ہیں، آپ تو بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو بوجھ والوں کا بوجھ اٹھایا کرتے ہیں، آپ تو امین و صادق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ کی ہر طرح مدد کرے گا۔ یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ساتھ تھا کہ ہر لمحہ اللہ کے رسول کا ساتھ دیا ہے۔ جب اللہ کے رسول نے توحید کی دعوت حضرت خدیجہ کے سامنے پیش کی، حضرت خدیجہ نے فوراً قبول فرمایا اور مشرف با اسلام ہو گئی۔ سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے۔ مردوں میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ مکے کی سرزمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم توحید کی دعوت پیش کر رہے ہیں، توحید کا پیغام پیش کر رہے ہیں۔ مکے کے لوگ معاذ اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جادوگر کہنے لگے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے نبوت کا اعلان جو فرمایا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر مبارک میں اعلان نبوت فرمایا، نہ کہ معاذ اللہ اللہ کے رسول کو 40 سال کی عمر مبارک میں نبوت حاصل ہوئی۔ اللہ کے رسول تو اس وقت بھی نبی تھے کہ خود اللہ کے رسول فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ حضرت آدم آگ اور مٹی کے درمیان، پانی اور مٹی کے درمیان تشریف فرما تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ تو اللہ کے رسول نے 40 سال کی عمر مبارک میں نبوت کا اعلان فرمایا، اظہار نبوت فرمایا۔ دھیرے دھیرے لوگ مسلمان ہوتے گئے۔ جب مشرکین مکہ کے سامنے اللہ کے رسول فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو گئے اور سارے مکے والوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو لا الہ الا اللہ تفلحوا تو تم سب کامیاب ہو جاؤ گے، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ کہہ دو لا الہ الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ معاذ اللہ کی رب العالمین، لوگ آپ کو جادوگر کہنے لگے اور کہنے لگے کہ یہ اللہ کے رسول کا جو قرآن کی آیت ہے یہ آپ کی طرف سے گڑا ہوا کلام ہے، یہ آپ نے خود سے بنایا ہے، یہ آپ کی طرف سے بیانہ ہوا ہے۔ لوگ اللہ کے رسول کو بہت زیادہ ٹارچر کرنے لگے، اللہ کے رسول کو کاہن معاذ اللہ کہا جانے لگا۔ جب اللہ کے رسول کو لوگ بھدی بھدی گالیاں دینے لگے اور اللہ کے رسول کو کہنے لگے یہ خود کی طرف کا گڑا ہوا کلام ہے، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی دیوار پر قرآن کریم کی سب سے سورہ مبارکہ لکھ دی۔ کعبے کی دیوار پر اللہ کے رسول نے لکھ دیا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے مکے والوں، جو لوگ کہتا ہے کہ یہ محمد عربی کا گڑا ہوا کلام ہے، لاؤ اس آیت مبارکہ کی کوئی مثل لاؤ، اس کے مقابل کوئی جواب لے کر آؤ۔ سارے مکے والے کہ جن کو اپنی عربی بولنے پر بڑا فخر تھا، اپنی عربی بولنے پر بڑا ناز تھا، عرب کے مالک تھے اور علم و فنون کے مالک تھے، سارے لوگ جب انا اعطیناک الکوثر کی آیت پڑھتے ہیں اس کا جواب لکھنے سے اپنے آپ کی غفلت محسوس کرتے ہیں، ناکام رہ گئے اور گویا دانتوں تلے اپنی انگلی دبا لی کہ آخر یہ کیسا کلام ہے، اور یہ سارے عرب والے کہنے پر مجبور ہو گئے ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگر میں اپنے امام کی زبان میں کہوں تو پھر میں کہنے دو تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان مبارکہ ہے۔ ابو جہل نے اس آیت مبارکہ کا جواب دینے کے لیے اپنے دوست یمن سے اپنے دوست کو بلایا کہ جس کے دل پر جب اللہ تبارک و تعالی مہر لگ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی جب کسی کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے، اگرچہ وہ کعبے کے سائے میں بھی رہنے والا ہو، ایمان سے محروم رہتا ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو چن لیتا ہے تو یزیدی لشکر کو بھی حر کو نکال لیتا ہے اور ایمان عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ قدرت کا نظام ہے۔ ابو جہل نے دیکھا لیکن دیکھنے سے قاصر تھا، اثر تھا، اس نے جواب دینے کے لیے اپنے دوست یمن سے اپنے دوست کو بلایا جس کا نام حبیب تھا۔ یہ حبیب یمن کا ایسا شخص تھا کہ عربی کے معاملے میں کوئی اس کا مقابل نہیں تھا، یعنی کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا حبیب کا۔ ابو جہل کا دوست تھا۔ اور ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جس کے اندر علم ہوتا ہے وہ کبھی آپ سے لڑائی جھگڑا نہیں کرے گا، علمی گفتگو کرے گا، اور جب علمی جواب اس کو مل جائے گا تو اس کی روح کی پیاس بجھ جائے گی۔ اور جس کے اندر علم نہیں ہوگا، آپ لاکھ اس کو علمی جواب دیں گے وہ آپ سے لڑائی پر اتر آئے گا۔ تو حبیب علم والا تھا واقعی، اور ابو جہل کے پاس علم نہیں تھا،
اس کا دوست حبیب لیکن علم والا تھا، بہت زیادہ علم والا، اس کا کوئی مقابل نہیں تھا عربی کے معاملے میں۔ حبیب یمنی کو بلایا گیا، ابو جہل نے خط بھیج کر آئے، محمد عربی نامی معاذ اللہ ایک شخص ہے، یہ اپنی طرف سے کلام کو گڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا جواب لکھنا ہے۔ حبیب نے کہا کوئی بات نہیں، میں اس کا جواب دے دوں گا۔ حبیب یمنی کو بلایا گیا، ابو جہل بہت زیادہ خوش ہے کہ آج معاذ اللہ محمد عربی کے اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی، محمد عربی کا جواب دیا جائے گا، اور جو لوگ کلمہ پڑھ کر اسلام کے دائرے میں آ گئے ہیں اب معاذ اللہ رب العالمین سارے مرتد ہو جائیں گے معاذ اللہ، اور سارے لوگ اپنے آبا و اجداد کے دین کی طرف پلٹ آئیں گے۔ حبیب یمنی جیسے ہی مکے میں داخل ہوئے، ابو جہل نے پورے مکے والوں کو میدان میں جمع کر لیا کہ آؤ محمد عربی کا جواب دینے کے لیے یمن سے میرا دوست حبیب آ گیا کہ آج معاذ اللہ رب العالمین محمد عربی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی۔ اللہ کے رسول کو بلایا گیا، اللہ کے رسول تشریف لائے، صحابہ کرام بھی بے چین و بے قرار ہے، کیا واقعی حبیب اللہ کے رسول کا جواب دے گا اور یہ ثابت کرے گا یہ آپ کی اپنی طرف سے گڑا ہوا کلام ہے معاذ اللہ کی رب العالمین۔ ابو جہل بہت زیادہ خوش تھا۔ حبیب یمنی تشریف لائے اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں 2 سوال رکھے۔ حبیب یمنی نے 2 سوال رکھے، اے محمد میں آپ سے 2 سوال کروں گا، اگر آپ نے میرے 2 سوال کا جواب دے دیا میں سمجھ جاؤں گا آپ اللہ کے سچے رسول اور نبی ہیں۔ سارے مکے والے خوش ہیں، ابو جہل خوش ہیں کہ کوئی حبیب یمنی سے گفتگو نہیں کر سکتا، اور اس کا سوال جو علم والا ہوتا ہے اس کا سوال بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ حبیب یمنی سے کوئی بات نہیں کر سکتا، 1 منٹ اس کے سوال کا جواب کوئی کیسے دے گا؟ اللہ کے رسول تشریف فرما ہے، پوری طمانت کے ساتھ اللہ کے رسول نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حبیب یمنی نے پہلا سوال کیا، اے محمد جو اللہ کا نبی اور رسول ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو معجزہ بھی عطا فرماتا ہے، یعنی جب اللہ کسی کا انتخاب فرماتا ہے، کسی کو نبی بناتا ہے تو اس کو معجزات بھی عطا فرماتا ہے۔ آپ مجھے کوئی معجزہ دکھائیں، میں سمجھوں گا آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، کہا ٹھیک ہے۔ جبل ابو قبیس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے گئے، پورے مکے والے تشریف فرما کے اللہ کے رسول جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو گئے۔ آسمان پر 14ویں کا چاند پوری طمانت کے ساتھ چمک رہا تھا۔ اللہ کے رسول نے انگلی کا اشارہ کیا کہ اور آسمان پر چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ایک چاند کو مشرق کی طرف کیا، ایک چاند کو مغرب کی طرف کر دیا۔ حبیب نے جب یہ دیکھا اس معجزے کو، کہا اے محمد ابھی میرا دوسرا سوال باقی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا ہاں بتاؤ دوسرا سوال کیا ہے۔ حبیب یمنی نے دوسرا سوال پوچھا کہ اے محمد جو اللہ کا نبی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو غیب کا علم بھی عطا فرماتا ہے، اسے غیب بھی دیتا ہے، تو اے محمد میرا دوسرا سوال کیا ہے آپ ہی بتائیں، میرا دوسرا سوال کیا ہے آپ ہی سوال بھی بتائیں اور اس کا جواب بھی آپ ہی عطا فرمائیں۔ کیسی عجیب بات ہے، سوال بھی بتائیں آپ جواب بھی بتائیں، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غیب داں نبی ہے۔ حضرت حبیب یمنی کی بات کو سن کر اللہ کے رسول نے فرمایا اے حبیب تیرا دوسرا سوال یہ ہے کہ یمن میں تیرے گہر میں تیرے ایک بیٹی ہے کہ جو ہپائج ہے، اس کا ہاتھ پاؤں کام نہیں کرتے، منہ سے بول نہیں سکتی، تیرا سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شفا عطا فرما دی ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوسرا سوال بھی بتایا اور جواب بھی بتایا، حبیب یمنی کے دل کی دنیا بدلی ہے، فوراً دوڑے دوڑے یمن کی طرف آئے ہیں۔ کئی دنوں کے بعد جب گھر پہنچے دروازے پر دستک دی ہے، آج دروازہ کھولنے والا کوئی اور نہیں ہے بلکہ حبیب یمنی کی شہزادی ہے جو اب تک پاؤں سے چل نہیں سکتی تھی، ہاتھ اس کا کام نہیں کرتی۔ جیسے ہی سامنے آئے، بیٹا یہ کیسے ہوا؟ کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے کہ ان کا چہرہ ایسا حسین تھا، آج تک ہم نے ایسا حسن والا نہیں دیکھا تھا کہ جس کے بارے میں امام کہتے ہیں لم یاتی نذیر کفی نظرین مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سرسو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا۔ رسول پاک آئے تھے اور انہوں نے عطا فرمایا کہ اے بیٹی تیرے والد گرامی نے مکے کے سرزمین پر کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ تجھے بھی شفا عطا فرماتا ہے اور تو یہاں بھی کلمہ پڑھ لے۔ حبیب یمنی
اور آپ کی بیٹی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آج بھی اگر کوئی رسول کو دل کی آواز میں پکارتا کہ رسول سنتے ہیں، مدد کرتے ہیں، جواب آتا کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ آج بھی ایمان و عقیدت کے ساتھ رسول کو کوئی پکارے، رسول مدد کرتے ہیں، کوئی دین مانگے مصطفیٰ دین دیتے ہیں، کوئی اولاد مانگے مصطفیٰ اولاد دیتے ہیں، کوئی شفا مانگے مصطفیٰ شفا دیتے ہیں، کوئی دولت مانگے مصطفیٰ دولت دیتے ہیں، کوئی جنت مانگے مصطفیٰ جنت دیتے ہیں۔ خدا کی قسم کوئی رب مانگے مصطفیٰ رب سے ملا دیتے ہیں، تو پھر میں کیوں نہ کہوں فقیران زمانے کو شہنشاہی بلا کر دیں۔ کوئی قطرہ اگر مانگے وہ دریا بہا کر دیں، وہ قدرت کے خزانے سے جسے چاہے اٹھا کر دیں، جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے۔ نبی مختار کل ہے، نبی مختار کل ہے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ ہے۔ آپ لوگ گھڑی میں لگ رہا ہے دیکھ رہے ہیں، اگر وقت دے تو 5 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کر دوں یا یہی ختم کر دوں، جیسا آپ لوگ بولیں، جیسا کہیں۔ 5-10 منٹ میں انشاءاللہ آخری واقعات پیش کر کے اپنی گفتگو تمام کر دینا چاہوں گا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکۃ المکرمہ تشریف فرما ہیں۔ دھیرے دھیرے لوگ مشرف با اسلام ہوتے رہے اور ایک سے ایک نازک دور بھی آیا۔ 2 سال اللہ کے رسول پر ایسا آیا کہ شیب ابی طالب میں اللہ کے رسول کو قید و بند کر دیا گیا، اور میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قید نے بند کیا، اور 1-2 دن نہیں بلکہ 2 سال تک رسول پاک کا کھانا پانی بند کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں کیا کھاتے تھے؟ درختوں کے پتے چبا کر اللہ کے رسول اپنی زندگی کا بسیرے کیا کرتے۔ اسلام ہم تک اتنی آسانی سے نہیں پہنچا ہے جتنا ہم نے آج سمجھ لیا ہے۔ 2 سال تک اللہ کے رسول کو قید و بند میں رکھا گیا، اور ایک دور بھی آیا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم ہو گیا کہ محبوب آپ ہجرت فرمائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کی، ہجرت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی طرف آ رہے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق کو ساتھ میں لیا، ساتھ میں لے کر واقعات کی تفصیلات کی طرف نہیں جاتا۔ مدینہ طیبہ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ اللہ کے رسول آ رہے ہیں۔ مدینے سے قریب ایک جگہ ہے جس کو قبا کا مقام کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول قبا کے مقام پر آئے، سب سے پہلے وہاں اللہ کے رسول نے مسجد کی تعمیر کی۔ آج بھی وہ مسجد قبا کے نام سے مشہور ہے، اور اس مسجد کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی اس مسجد قبا میں مدینہ شریف سے آئے اور مسجد قبا میں 2 رکعت نفل نماز پڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے، 1 مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اس مسجد قبا کو اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے تعمیر کیا، اس کی اینٹیں اپنے ہاتھ سے رکھیں، اور یہ اعلان کر دیا اللہ کے رسول نے کہ ہم مسلمان ہیں، اہل اسلام ہیں، جہاں جائیں ہم مسجد کا اور نماز کا ضرور خیال رکھیں۔ اللہ کے رسول کا انتظار شدت سے مدینہ طیبہ کے صحابہ کرام کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول کب تشریف لائیں گے۔ لوگ چھتوں سے اللہ کے رسول کا دیدار کرنے کے لیے کہ اللہ کے رسول کب آئیں گے، کب آئیں گے اللہ کے رسول کی آمد کب ہوگی، تو ہمارے دلوں کو ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ حتیٰ کہ لوگ منتظر تھے کہ ایک یہودی شخص نے پکارا ہے کہ اے مدینے والوں، دیکھو دیکھو محمد عربی کی آمد ہو رہی ہے۔ مدینے کی بچیاں اپنے گھروں سے باہر نکل آئی اور اپنے ہاتھوں میں دف لیے، دف بجائے ہوئے کرانا گنگنانے لگی، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ آج کس منہ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کس صحابی نے میلاد منایا ہے؟ آؤ دیکھو صحابہ کرام مدینے کے حضور کی آمد پر دف لے کر آپ ترانہ گنگنا رہے ہیں، اور ہر صحابی یہ چاہ رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائیں، اللہ کے رسول ہمارے یہاں تشریف لائیں۔ یہ حضور کی آمد کی برکت تھی کہ پورا مدینہ خوشی سے جگمگا رہا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں 10 سال تشریف فرما ہے، یہاں تک کہ سن 10 ہجری میں اللہ کے رسول نے اعلان فرمایا جو شخص میرے ساتھ حج کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو میرے ساتھ آ جائے۔ 10ویں سن ہجری میں اللہ کے رسول نے جب یہ اعلان فرمایا
تو آپ جانتے ہیں کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام اللہ کے رسول کے ساتھ آ گئے. یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے. 1.25 لاکھ کم و بیش صحابہ کرام جب اللہ کے رسول کے ساتھ آ گئے, اللہ کے رسول کی معیت میں اللہ کے رسول کے ساتھ حج ادا فرمایا. واپسی میں جب اللہ کے رسول آئے تو حجۃ الوداع کے مقام پر اللہ کے رسول نے ایک خطبہ دیا, ایک بلیغ خطبہ دیا. اور یہ ایسا خطبہ تھا, اور آج بھی کتابوں میں یہ خطبہ موجود ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول کے حجۃ الوداع کے خطبے کو پڑھ لے پوری زندگی اس کی پار ہو جائے گی. اس ایک خطبے میں اللہ کے رسول نے تمام ازل سے لے کر ابد تک صبح قیامت تک ہونے والے حقوق کے بیان فرما دیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا او صحابہ کرام تم میں کا کوئی ایک دوسرے پر فخر نہ کرے. حضور کی بات ہے, دل سے سنیں اور اس کو اپنانے کی کوشش کریں. صحابہ کرام کے سامنے حضور خطبہ بیان فرما رہی ہے, حضور کا آخری خطبہ تھا. اس کے بعد اللہ کے رسول نے ظاہری حیات میں پھر خطبہ نہیں دیا. یہ حضور کا آخری حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ تھا. اللہ کے رسول کا خطبہ بیان کر رہا ہوں. حضور فرماتے ہیں او صحابہ تم میں کا ایک دوسرا کوئی فخر نہ کرے ایک دوسرے پر, نہ کالا گورے پر فخر کرے, نہ امیر غریب پر فخر کرے, نہ دولت مند غریب پر فخر کرے, نہ مکان والا زمین پر فخر کرے. کوئی ایک دوسرے پر فخر نہ کرے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی مقبول چیز ہے تو وہ تمہارا تقویٰ ہے, تمہارا عمل ہے, وہی فخر کرنے کی چیز ہے دل میں, آگے اس کے علاوہ کوئی فخر کرنے والی چیز نہیں ہے. حضور نے اس خطبے میں اپنی ازواج کے, تمام امات کے, تمام زوجہ کے حقوق کو بیان فرمایا ہے. اسی خطبے میں اللہ کے رسول نے پڑوسیوں کے حقوق کو بیان فرمایا ہے, رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کا حقوق فرمایا ہے, یہاں تک کہ ایک لاء, ایک قانون, ایک دستور حیات پورا وہ خطبہ ہے. آخری بات اللہ کے رسول نے اس خطبے میں جو بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندے کا یہ انتخاب کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ دنیا میں زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کی اجازت ہے, اور اگر وہ اپنے رب کے قریب آنا چاہتا ہے تو وہ اس کی اجازت ہے. اللہ کے اس بندے نے اپنے رب کے پاس جانے کی اجازت طلب کر لی ہے. 1.25 لاکھ صحابہ کرام موجود ہیں. کوئی اس بات کو سمجھ نہ پایا سوائے حضرت ابوبکر صدیق کے. زارو قطار رونے لگے, زارو قطار اشکوں کی برسات. ابو بکر کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق نے ارشاد فرمایا اللہ کے رسول یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس بندے نے اپنے رب کی جانب جانے کے لیے منظور کر لیا ہے, یہ بات اللہ کے رسول کسی اور کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے کر رہے ہیں. یہ اللہ کے رسول کی اس بات کو سن کر ابو بکر صدیق زارو قطار رونے لگے. مدینہ طیبہ آئے, محرم کا مہینہ تھا, اللہ کے رسول بیمار ہو گئے, طبیعت علیل ہو گئی. سفر کا مہینہ آیا, اللہ کے رسول کی بیماری میں اضافہ ہوتا گیا. آج کس نیت سے لوگ آخری بدھ کا تصور کرتے ہیں کہ آخری بدھ کو اللہ کے رسول شفا یاب ہو گئے تھے. نہیں, ایسا بالکل نہیں ہے. پورے سفر کے مہینے میں اللہ کے رسول کی طبیعت علیل رہی, پورے سفر کے مہینے میں, اور اتنی علیل تھی آپ جانتے ہیں ہمیں تھوڑی سی چوٹ لگ جائے تو ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں, لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اتنی علیل تھی کہ اللہ کے رسول 2 صحابی کے سہارے سے مسجد میں آتے تھے. اپنا ایک ہاتھ ایک صحابی کے کاندھے پر رکھتے, دوسرا ہاتھ دوسرے صحابی کے کاندھے پر رکھتے, اور اس طرح اللہ کے رسول سہارے سے مسجد نبوی میں امامت کے لیے آتے تھے. اور مورخین نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کا جو پاؤں مبارک تھا وہ زمین میں سٹ رہا تھا, گھسٹ رہا تھا. اتنی محبت, جو معصوم نبی ہے وہ نماز نہیں چھوڑتے. آج ہم کس منہ سے نماز چھوڑتے ہیں, کس منہ سے ہم نماز کو ترک کرتے ہیں. آج میلے ٹھیلے کا وقت ہمارے پاس ہے, میلوں میں گھومنے کا وقت ہمارے پاس ہے, گیم کھیلنے کا موبائل میں وقت ہمارے پاس ہے, ہوٹلوں میں چائے کے بیٹھنے کا وقت ہمارے پاس ہے, رشتے داروں کے یہاں گھومنے کا سیر سپاٹا کا وقت ہمارے پاس ہے. لیکن آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو اپنے رب کے حضور حاضر ہونے کا وقت ہمارے پاس نہیں. ایسی حالت میں اللہ کے رسول آ رہے ہیں, یہاں تک کہ بیماری میں اتنا اضافہ ہوا کہ اللہ کے رسول نے ابو بکر کو حکم دیا کہ ابو بکر وہ صحابہ کرام کو امامت فرمائیں, نماز پڑھائیں. حضرت ابو بکر نے منع فرمایا, یا رسول اللہ آپ کی حیات زندگی میں ابو بکر کی کیا اوقات کہ وہ آپ کے مصلی امامت پر کھڑا ہو جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر کرنا پڑے گا, یہاں تک کہ ابو بکر صدیق صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے ہیں. حجرہ عائشہ سے اللہ کے رسول نکلے. آج بھی اگر کوئی مسجد نبوی میں جائے تو اس نے دیکھا ہوگا کہ اللہ کے رسول کا جیسے یہ ممبر ہے, اس طرف دائنی طرف اللہ کے رسول کا یہ حجرہ عائشہ ہے, حجرہ مبارکہ ہے جہاں اللہ کے رسول کی قبر انور ہے. ابو بکر صدیق مصلی امامت پر تشریف فرما ہے. اللہ کے رسول سامنے سے اپنے دروازے سے نکلے, حضرت عائشہ کے سہارے تھے. جیسے ہی اللہ کے رسول اپنے دروازے پر کھڑے ہو گئے, تمام صحابہ کرام اس طرح نماز کی امامت میں تشریف فرما ہے. نیت باندھے ہوئے تمام صحابہ کرام اللہ کے رسول کا چہرہ والضحیٰ دیکھنے لگے. ابو بکر صدیق بھی دیکھنے لگے, کہے نا سبحان اللہ.
سارے صحابہ کرام مڑ کر حضرت اللہ کے رسول کی طرف دیکھنے لگے، حتیٰ کہ خود امام ہو کر حضرت ابو بکر بھی اللہ کے رسول کی طرف دیکھ رہے ہیں، تمام صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے احساس کیا کہ ہو سکتا ہے اللہ کے رسول آنا چاہتے ہوں، لیکن اللہ کے رسول نے اشارے سے منع فرمایا، نہیں ابو بکر آگے نماز پڑھاتے رہیں۔ یہاں تک کہ حضرت ابو بکر نے آگے نماز کی اسی طرح جاری رکھی اور نماز بھی اسی طرح صحابہ نے پڑھ لی۔ آج کیسے لوگ کہتے ہیں کہ نماز میں حضور کا تصور آ جائے تو نماز معاذ اللہ نہیں ہوتی؟ صحابہ سے اچھی نماز کون پڑھ سکتا ہے؟ صحابہ نے تو چہرہ والضحیٰ کو مڑ مڑ کر دیکھا ہے، اور ان سے بہترین نماز کوئی نہیں پڑھ سکتا صحابہ سے۔ خیر، اللہ کے رسول کی بیماری مزید اضافہ ہوتا گیا۔ مورخین نے لکھا ہے 12 ربیع الاول کے دن، ہم 12 ربیع النور کو، میلاد مصطفیٰ کو 12 وفات نہیں کہتے، ہم 12 ربیع النور کہتے ہیں، اس لیے کہ ہم حضور کی وفات کا غم نہیں مناتے ہیں، حضور کی میلاد کا جشن ہم مناتے ہیں۔ حضور ہمارے لیے زندہ ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظاہری حیات سے تو ضرور رخصت ہو گئے، لیکن ہم حضور کے میلاد کا جشن مناتے ہیں۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ابو بکر سے لے کر حضور تاج الشریعہ تک تمام لوگوں کا عرس مناتے ہیں، لیکن جب اللہ کے رسول کی وفات کی جو تاریخ ہوتی ہے ہم عرس نہیں مناتے بلکہ حضور کا میلاد مناتے ہیں۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ 12 یا 13 ربیع الاول مورخین نے اس پر اختلاف کیا ہے کہ حجرہ عائشہ میں اللہ کے رسول تشریف فرما ہیں۔ اللہ کے رسول کو مسواک بہت زیادہ پسند تھی، بار بار حضرت عائشہ سے مسواک طلب کر رہے تھے، اور اسی مسواک کو اللہ کے رسول چبا رہے تھے اور حضرت عائشہ کو دے رہے تھے۔ یہاں تک کہ اچانک دروازے پر کسی نے دستک دی۔ حضرت امہات المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ نے ارشاد فرمایا، ابھی اندر آنے کی اجازت نہیں، اللہ کے رسول کی طبیعت علیل ہے، اندر آنے کی اجازت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اندر آنے والا کوئی انسان نہیں ہے بلکہ حضرت اسرائیل ہیں، آج تک کبھی کسی نے اس نے آنے کی اجازت نہیں لی ہے، میں محمد عربی ہوں، اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت دی، حضرت اسرائیل اندر آئے، اور اللہ کے رسول کو جو تکلیف تھی نزا کی، بار بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وا امتی کے ترانے الاپ رہے تھے۔ جب حضرت اسرائیل پہنچے، یا رسول اللہ اگر اجازت دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلام کہتے ہیں، اگر اجازت دیں تو میں آپ کی روح نکال لوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے اسرائیل، پہلے مجھے یہ بتا کہ جو موت کی شدت ہے، موت کی تکلیف ہے، نزا کا جو عالم ہے، نزا کا جو وقت ہے، اس کی شدت، اس کی تکلیف، کیا اس تکلیف سے میری امت کو بھی گزرنا پڑے گا؟ اس تکلیف کو میری امت کو بھی برداشت کرنا پڑے گا؟ آپ ذرا اندازہ کریے نزا کا وقت ہوتا کیسا ہے۔ اگر کسی کا دیکھا ہوگا تو آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ نزا کا وقت ایسا وقت ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے آپ کبھی حال معلوم نہیں ہوتا، اس کی آل اولاد، اس کے بچے بھول جاتے ہیں۔ بعض تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر کلمہ پڑھایا جائے تو کلمہ بھی لبوں پر نہیں آتا، ایسا نزا کا وقت ہوتا ہے۔ لیکن قربان جاؤں، حضور ہم سے کتنی محبت فرماتے ہیں کہ نزا کی حالت میں حضور نے اپنی اولاد کو یاد نہیں کیا، اپنے اہل بیت کو یاد نہیں کیا، اپنے صحابہ کو یاد نہیں کیا، بلکہ یاد کیا تو حضور نے اپنی امتیوں کو یاد کیا اور فرمایا، اسرائیل، یہ جو نزا کی تکلیف ہے، کیا اس تکلیف سے میری امت کو بھی پار ہونا پڑے گا؟ آج ہم نے حضور کو کیا دیا محبت میں؟ ہم نے یہ سمجھا کہ ہم نے لائٹیں لگا لی، جھنڈے پھہرا لیے، ہم نے حضور کی محبت کا حق ادا کر دیا، ایسا بالکل نہیں ہے۔ فرمایا، کیا اس تکلیف کو میری امت کو بھی پار کرنا پڑے گا؟ حضرت اسرائیل نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ تکلیف ہر ایک کے لیے بنائی گئی ہے، یہ ہر ایک کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول زار و قطار رونے لگے، واہ امتی، اے اللہ، میری امت اس تکلیف کو کیسے پار کرے گی، اس تکلیف کو کیسے برداشت کرے گی؟ رسول پاک کی صدا پر غیب سے آواز آئی، اے محبوب، اگر آپ کی امتی اگر ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روح نکالنے میں آسانی پیدا فرمائے گا اور اس کی روح سیدھے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ ہم ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کب پڑھیں گے؟ جب ہم نماز تو پڑھیں گے، نماز ہم پڑھیں گے تب تو ہم آیت الکرسی پڑھیں گے، آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اسی کے بعد مورخین نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عین آخری وقت تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں پر تھا الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز، اور ایک دوسرے جملے حضور نے ارشاد فرمایا، تمہارے ہاتھوں کے نیچے جو مزدور ہے اس کی ضرور قدر کرنا۔ آج تو مزدوروں کا گلا کاٹ دیا جاتا ہے، اس کے پیسے پر جتنا چاہے ہڑپنے کی کوشش کیا جاتا ہے، اس کے پیسے کو کاٹ کر دینے کی کوشش کیا جاتا ہے۔ حالانکہ انہی دو چیزوں کے بارے میں حضور نے خاص عین نزا کی حالت میں اپنی امت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تھا، نماز الصلاۃ الصلاۃ، نماز
نماز نماز، کبھی نماز کے دامن کو مت چھوڑنا، کبھی نماز کے دامن کو مت چھوڑنا، کبھی نمازوں کی قضا نہ کرنا، اور آپ کے ہاتھوں کے نیچے جو مزدور ہے، تمہارے جو غلام ہے، تمہارے جو نوکر ہیں، اس کا خیال کرنا، تمہارے جو کریگر ہے اس کا ضرور خیال رکھنا۔ یہی کہتے کہتے اللہ کے رسول کی چشمائے مبارک بند ہو گئی۔ حضرت عائشہ تشریف فرما ہے، حضرت ابو بکر اندر داخل ہوئے، اللہ کے رسول کے پیشانی مبارک کو بوسہ دیا، یہاں تک کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حضرت عائشہ کی زمین پاؤں تلے زمین ہل گیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول ہمارے درمیان سے ظاہری حیات سے رخصت ہو گئے؟ آج تک عائشہ پر اس سے بوجھل دن نہیں گزرا، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی کا حال یہ ہو گیا تھا، کتنا روتے تھے حضرت عثمان غنی، کوئی آپ کو بٹھا دیتا تو کوئی اٹھا نہیں سکتا، آپ جب اڑ جاتے روتے روتے تو کوئی آپ کو بٹھا نہیں سکتا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اتنا روتے کہ مدینے کی گلیوں میں حضرت عمر ننگی تلواریں لے کر چلا کرتے تھے، اور کہتے تھے اگر کسی نے کہہ دیا کہ محمد عربی انتقال کر گئے، یہ عمر اپنی تلوار سے اس کی گردن کاٹ کے رکھ دے گا اور اس کو جان لے لے گا، اس کو قتل کر دے گا۔ یہاں تک کہ حضرت علی کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ علی مجھے اپنے ہاتھ سے غسل دینا، اپنے ہاتھ سے غسل دینا، بیر غرض سے وہ پانی لے کر آنا اور مجھے اپنے ہاتھ سے غسل دینا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اللہ کے رسول کو غسل دیتے ہیں، یہاں تک کہ غسل کے بعد حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے چشم مبارک میں کچھ پانی بچ گیا تھا، دونوں طرف چشم مبارک میں کچھ پانی بچ گیا تھا، میں نے تمام پانی کو پوچھ لیا تھا، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ علی کا دل کہہ رہا تھا کہ آخر اس پانی کو کیسے سکھایا جائے جو اللہ کے رسول کے چشم مبارک میں ہے۔ تبھی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے دل میں یہ بات آئی کہ اے علی آج دیکھنے والا کوئی نہیں ہے اور اس سے بہترین موقع کبھی نہیں ملے گا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضور کی چشم مبارک کے قریب اپنے لب کو کرتے ہیں، اور جتنا پانی بچ گیا تھا حضرت علی نے اس اللہ کے رسول کے چشم والا پانی پی لیا ہے۔ اس کے بعد سے حضرت علی بیان فرماتے ہیں سلونی سلونی اما دون العرش، آج علی کا دل اور سینہ اتنا کشادہ ہو گیا ہے، اگر کوئی عرش اعظم کی باتیں پوچھے گا، عرش کے بارے میں مجھے پوچھے گا تو میں بیان کر دوں گا۔ ایک یہودی اٹھا، اے علی اتنی باتیں کرتے ہو، کیا کبھی اپنے رب کو دیکھا ہے؟ کیا کبھی اپنے رب کو جلووں کو دیکھا ہے؟ وہ علی بیان فرماتے ہیں کہ علی اس وقت تک سجدے سے اپنا سر نہیں اٹھاتا جب تک اپنے رب کا جلوہ نہیں دیکھ لیتا۔ یہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے کہ حضور کے چشم مبارک کا پانی کی برکت تھی کہ جس کے بارے میں حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم فعلی بابها، علی علم کا شہر، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یہ حیدر کرار کی پاور ہے، یہ طاقت ہے کہ جب میدان میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آتے تھے تو ذوالفقار حیدری تلوار کو دیکھ کر تلواریں جھک جایا کرتی تھی، گویا تلواریں سلیوٹ کرا کرتی، سلام کرتی۔ یہ بات میں نہیں کہتا بلکہ امام کہتے ہیں بحر تسلیم علی میدان میں، بحر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، کوئی ہاتھ اٹھا کر، کوئی ہاتھ جھکا کر، کوئی رکوع کر کے سلام کرتا ہے، لیکن یہ شہنشاہ ولایت، یہ بہادری کا بادشاہ جب میدان میں آتا ہے تو تلوار ذوالفقار حیدری کو دیکھ کر سلیوٹ کرتے ہیں کہ ارے ہم اس ذوالفقار حیدری سے کیا لڑے، دیکھو دیکھو شاہ مردہ کی آمد ہو رہی ہے۔ آج تک کسی ماں کی کوکھ نے ایسا بچہ پیدا نہیں کیا کہ جو حیدر کرار کی تلوار کا مقابلہ کر سکے، اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ حضرت علی کے پاس یہ علم کہاں سے آیا تھا؟ حضرت علی کے پاس یہ طاقت و قوت کہاں سے آئی تھی؟ حضرت علی فرماتے ہیں سنو سنو، یہ برکت کسی اور کی نہیں، جو اللہ کے رسول کے چشم مبارک میں جو پانی بچ گیا تھا میں نے اس پانی کو پی لیا، یہ علی کی اس کی برکت تھی۔ فرمایا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم غسل دے دیا گیا، حجرہ عائشہ میں اللہ کے رسول کی قبر مبارک کھودی گئی اور 2 دن تک فرشتوں کی جماعت، جن و ملک کی جماعت، صحابہ کرام کی جماعت آئی اور اللہ کے رسول کے جنازے مبارک کے آگے درود و سلام کے نذرانے پیش کرتی رہی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کو قبر مبارک میں بدھ کے روز اتارا گیا، ارتا دیا گیا لحد بنا کر۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول کے جسم مبارک کو رکھ دیا گیا، لوگ بیتاب ہیں ایک آخری نظر اس مدینے والے عربی کا چہرہ دیدار دیکھ لیا جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ والضحیٰ دیکھنے کے لیے ہر آدمی بیتاب ہے کہ آج اس آخری چہرے کے دیدار کر لیا جائے، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کے لبھائے مبارک ہل رہے تھے،
اللہ کے رسول کا جنازہ مبارک رکھا ہوا ہے اور اللہ کے رسول کے لبہائے مبارک ہل رہے تھے۔ حضرت عباس کہتے ہیں میں نے سوچا کہ لاؤ میں کان لگا کر سنتا ہوں کہ اللہ کے رسول کی زبان سے کون سے الفاظ نکلتے ہیں۔ حضرت عباس کہتے ہیں میں نے جیسے ہی کان لگایا تو اللہ کے رسول کی زبان مقدس سے نکل رہا تھا، رب اغفر لی امتی فإنہم یعلمون، رب اغفر لی امتی فإنہم یعلمون، رب اغفر لی امتی فإنہم یعلمون، مولا میری امت کو بخش دے، یہ مجھے نہیں جانتی۔ اس سے زیادہ ہم سے محبت کرنے والا کون ملے گا؟ اگر ہمیں کانٹا بھی چبھتا ہے تکلیف ان کو ہوتی ہے، اس سے بڑا حضور کی زندگی کی مثال کون دے سکتا ہے؟ جو مردہ ہوتا ہے اس کو تکلیف نہیں ہوتی، کسی مردہ شخص کو سوئی لگایا جائے، کانٹا چبھایا جائے، تکلیف نہیں ہوتی۔ قرآن کہتا ہے اگر امتی کو کانٹا چبھے حضور کو تکلیف ہوتی ہے۔ تکلیف کسی مردے کو نہیں بلکہ زندوں کو ہوا کرتی ہے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول پاک آج بھی اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں اور ہمیں ملاحظہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ کتنی محبت فرماتے ہیں کہ قبر مبارک رکھ دیا گیا جس مبارک میں حضور ہمیں یاد کر رہے ہیں۔ تو یہ 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی ہے، دل میں حضور کی محبت کو بٹھا لیں۔ اب اگر ہم حضور کے شہدائی نہ بنیں تو ہم کب بنیں گے؟ ہم کیا لے کر جائیں گے؟ ہمارے پاس ہے کیا؟ عمل کب برباد ہو جائے کوئی نہیں جانتا، عمل صالح کب نکل جائے کوئی نہیں جانتا، ریاکاری کب پیدا ہو جائے کوئی نہیں جانتا۔ لیکن اگر ہم عشق رسول اپنے دل میں پیدا کریں گے، حضور کی محبت پیدا کریں گے، حضور کا جلوہ ہم جو اپنی قبر مبارک میں دیکھیں گے تو ہمیں یہ کہنے میں جھجک محسوس نہیں ہوگا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر لمحہ ہمیں یاد کیا کرتے تھے، چاہے وہ قیام ہو چاہے وہ رکوع ہو، اتنا دیر کھڑے رہتے تھے کہ اللہ کے رسول کے پاؤں میں ورم آ جایا کرتا تھا، اللہ کے رسول کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے۔ آج ہم نے کیا دیا؟ حضور کی محبت کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیا۔ محبت کو حضور کو سینے سے لگائیں، حضور کی محبت کو اپناتے ہوئے زندگی گزاریں۔ ہر انسان کا یوم ولادت ہوتا ہے تو ہم کچھ نہ کچھ تحفہ دیتے ہیں۔ تم نے کیا تحفہ دیا اپنے رسول کو؟ حضور فرماتے ہیں محبت میں تحفہ تو اسی کو دیا جاتا ہے جس سے محبت کی جاتی ہے، اور تحفہ بھی اسی کے پسند کیا دیا جاتا ہے جس سے وہ ناراض نہیں ہوتا، جس سے وہ خوش ہو جاتا ہے۔ سنو اے امتیوں، حضور فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو بندہ نماز پڑھتا ہے میری آنکھوں کو سکون پہنچاتا ہے، میری آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ محبت بھرا تحفہ اپنا لو اور نماز پڑھ کر اپنے رسول کو ٹھنڈک پہنچاتے رہو کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اگر کچھ اثاثہ ہے تو یہ نماز کا تحفہ ہے، آپ اس سے ٹھنڈک محسوس کریں، اور یہی ہمارے لیے ادنا سا تحفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، آگے کا بیان انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں اگلے جمعہ بیان کروں، وقت بھی بہت زیادہ تاخیر ہو گیا، میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہم سب کو سننے اور کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے رسول کا سچا عشق ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ سچا پکا عاشق رسول صرف دعوے دار زبانی نہیں بلکہ عملی میدان میں ہمیں عاشق رسول بنائے۔